ہماری باڈی ایک ایڈوانسڈ مشین کی طرح ہے۔ جب ہم صبح سے رات تک بار بار کھاتے رہتے ہیں تو انسولین لیول مسلسل ہائی رہتا ہے۔ جسم ہر وقت گروتھ موڈ میں رہتا ہے، لیکن اس دوران سیلز کے اندر ویسٹ مٹیریل، ڈیمیجڈ پروٹینز اور کمزور اجزاء جمع ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انسان کچھ گھنٹوں کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، جسم کے اندر ایک خاموش مگر حیران کن پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ہیلدی سیلز اپنے اندر موجود خراب حصوں کو توڑ کر ری سائیکل کرتے ہیں، نئی انرجی بناتے ہیں اور خود کو ریپیئر کرتے ہیں۔ ماڈرن سائنس اس عمل کو آٹوفیجی کہتی ہے، یعنی سیلف کلیننگ سسٹم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یونیورس کا پورا نظام ڈسپلن پر قائم ہے؟ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، زمین اپنے ایکسس پر متوازن رفتار سے گھومتی ہے، سمندر اپنی حد میں رہتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نظام بھی بے قابو ہو جائے تو زندگی ممکن نہیں رہتی۔ قدرت ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت صرف حرکت میں نہیں بلکہ کنٹرول میں ہے۔ تیز رفتار کار اگر بریکس کے بغیر ہو تو نعمت نہیں خطرہ بن جاتی ہے۔ دریا اگر کنارے توڑ دے تو رحمت نہیں تباہی بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی خواہشات ہیں۔ اگر ڈیزائرز اور ایگو پر کوئی بریک نہ لگایا جائے تو انسان اپنی ہی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ روزہ وہی بریک ہے۔ یہ ایک ڈیوائن ٹریننگ پروگرام ہے جو انسان کو خود پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ روزہ کا حقیقی مفہوم۔ ہم اکثر روزہ کو صرف بھوک اور پیاس تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن نے اس کے لیے لفظ صوم استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے رک جانا، تھم جانا، خود کو روک لینا۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ مکمل شخصیت کی تربیت ہے۔ آنکھوں کا روزہ، غلط نہ دیکھنا۔ زبان کا روزہ، جھوٹ اور غیبت سے بچنا۔ کانوں کا روزہ، برائی نہ سننا۔ دل کا روزہ، حسد، نفرت اور تکبر سے پاک ہونا۔ یہ دراصل انر پیوریفیکیشن کا جامع نظام ہے۔ روزہ صرف ایک امت تک محدود نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فاسٹنگ ہر دور میں موجود رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا فاسٹ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن کی عبادت اور خلوت اختیار کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن فاسٹ رکھتے اور ایک دن بریک کرتے تھے، یعنی سیلف کنٹرول ہمیشہ سے روحانی بلندی کا ذریعہ رہا ہے۔ سائنس کی روشنی میں روزہ۔ 1. آٹوفیجی، جسم کا ریپیئر سسٹم۔ 2016 میں جاپان کے سائنسدان ڈاکٹر یوشی نوری اوسومی کو آٹوفیجی پر تحقیق کے لیے نوبل پرائز دیا گیا۔ تقریباً 12 سے 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد جسم ریپیئر موڈ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ڈیمیجڈ سیلز صاف ہوتے ہیں اور جسم نئی توانائی پیدا کرتا ہے۔ سحری سے افطار تک کا دورانیہ عموماً اسی حد کے قریب ہوتا ہے۔ 2. کینسر اور میٹابولک تبدیلی۔ تحقیقات کے مطابق کینسر سیلز زیادہ گلوکوز پر انحصار کرتے ہیں۔ فاسٹنگ کے دوران جسم فیٹ کو توڑ کر کیٹونز بناتا ہے۔ ہیلدی سیلز اس پر چل سکتے ہیں، لیکن کینسر سیلز کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے۔ اسے میٹابولک فلیکسیبلٹی اور ڈفرینشیل سٹریس ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ 3. اینٹی ایجنگ اور HGH۔ فاسٹنگ سے ہیومن گروتھ ہارمون میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مسلز کو محفوظ رکھتا ہے، ریپیئر کو بہتر بناتا ہے اور ایجنگ پروسیس کو سست کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 4. برین اور فوکس۔ فاسٹنگ کے دوران دماغ میں BDNF برین ڈیرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر بنتا ہے۔ یہ پروٹین میموری بہتر کرتا ہے اور نئے نیورل کنیکشنز بنانے میں مدد دیتا ہے۔ خواہشات پر قابو، ڈوپامین ڈیٹاکس۔ آج کا انسان مسلسل سٹیمولیشن میں رہتا ہے۔ موبائل الرٹس، سوشل میڈیا اور ٹیسٹی فوڈ ہر وقت ڈوپامین ریلیز کرتے ہیں۔ روزہ دراصل 30 دن کا سٹرکچرڈ ڈوپامین ڈیٹاکس ہے۔ جب انسان تنہائی میں پانی سامنے رکھ کر بھی نہ پیے تو وہ اپنے نفس کو یہ پیغام دیتا ہے، میں خواہشات کا غلام نہیں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ کیا ہم روزہ صرف ہیلتھ بینیفٹس کے لیے رکھتے ہیں؟ اگر کل سائنس کوئی نئی تحقیق پیش کر دے تو کیا ہم اپنی عبادت بدل دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم روزہ اوبیڈینس کے لیے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی وہ کیفیت ہے کہ انسان اکیلا ہو تب بھی جانتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آخری پیغام۔ رمضان دراصل باڈی، مائنڈ اور سول کا سالانہ ریسیٹ ہے۔ یہ موقع ہے جسم کی صفائی کا، دماغ کی یکسوئی کا، روح کی مضبوطی کا،
عادتوں کی اصلاح کا۔ اگلی بار جب پیاس شدت اختیار کرے تو پریشان نہ ہوں، ممکن ہے اسی لمحے آپ کے اندر آٹوفیجی جاری ہو، برین نئے کنیکشنز بنا رہا ہو اور آپ کا نفس تربیت پا رہا ہو۔ روزہ صرف عبادت نہیں، یہ انسان کے اندر چھپی بہترین صلاحیت کو بیدار کرنے کا ڈیوائن سسٹم ہے۔ اللہ ہمیں صوم کی ظاہری اور باطنی حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔